سوشل میڈیا پہ ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتا ہے، اور ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے کچھ اور اقدامات بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی حکومت آنے والے دنوں میں لے سکتی ہے، جس میں کوئی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، جس میں مزید کوئی اقدامات بھی ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی کے ملزموں کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ جب 9 مئی ہوا اور فوج نے گولی نہیں چلائی، لوگوں نے روکا نہیں، تو یہ کہا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ جی آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اب جب بنوں میں یہی بات ہوئی تو اب وہ کلیئر ٹرمز میں آرڈر ہیں فوج کو کہ اپنا دفاع کریں، اور یعنی کہ ظاہر ہے جہاں دہشت گردی آ رہی ہے، جہاں پہ سوئسائڈ اٹیک ہوا ہے، اسی جگہ پر دوبارہ حملہ ہوا کہ ایک نسل کو تیار کر کے پاکستان کے مخالف آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سوچ ایسی لوگوں کو دے دی ہے جو پاکستان مخالف سوچ ہے، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ ناظرین، وی نیوز ایکسکلوسیو میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بڑی اہم پریس بریفنگ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک نیا ٹرمنالوجی سے ہمیں انٹروڈیوس کرایا گیا، ڈیجیٹل دہشت گردی اور بنوں کے واقعے کے حوالے سے، آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے بڑی کھل کر بات کی گئی۔ وسیم بھائی صاحب اس پریس بریفنگ میں موجود تھے۔ دیکھیے، جو ٹکر چل گئے ہیں، جو خبر چینلوں کے ذریعے پہنچ گئی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ باڈی لینگویج کیا تھی، عزائم کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہونے کیا والا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ اچھا، جو آج کی پریس کانفرنس تھی نا، میں جو اس سے کی میسیجز سمجھاؤں، 3 چیزیں تھیں اس میں۔ سب سے پہلے تو جی بنوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ بنوں میں کیا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف یہ جو الزام لگایا گیا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی میں آتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ڈپو لوٹا گیا، دیوار توڑی گئی، شامیانے پہ پتھراؤ کیا گیا، اور باقاعدہ فائرنگ بھی کی گئی، اور باقاعدہ ویڈیوز دکھا کے انہوں نے بتایا کہ کس طرح کلاشن کو اسلحہ، جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس بھی تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کے تحت کارروائی ہوئی، وہ ہوا۔ پھر عزم استحکام کے حوالے سے وضاحت دی، جو وضاحت ہم پہلے بھی جانتے تھے کہ یہ آپریشن نہیں ہے، یہ ایک کمپریہنسو قسم کی اسٹریٹجی ہے جس میں فوج سے زیادہ سول حکومتوں کا کام ہے، یعنی ان نے کام کرنا ہے، کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہونی۔ تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں، ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف تھا، پی ٹی آئی کی طرف تھا، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف تھا، زیادہ تر ان کی طرف تھا، اور اس میں انہوں نے وضاحت بھی کی۔ اور جو اس سے میں نے سینس کیا اس کی پوری اوور آل گفتگو سے، کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے اس حوالے سے، کیونکہ بیرون ملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ بینرز بھی لگے ہوئے ہیں شہروں میں، کچھ لوگوں کے حوالے سے ان کے نام لگا کے کہ جو ایکٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ گرفتاریاں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، آج رؤف حسن صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو اوور آل ایک ملا کے جو پکچر سامنے آتی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو سکتا ہے، اور ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے کچھ اور اقدامات بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی حکومت آنے والے دنوں میں لے سکتی ہے، جس میں کوئی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، جس میں مزید کوئی اقدامات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی واضح ٹرمز میں بتایا کہ یہ پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچا رہی ہے، باقی دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پاکستان میں کسی کو اس طرح کی غلط خبر دینے پر، غلط انفارمیشن کو پہنچانے پر کسی کی جائیداد ضبط ہوئی، کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ باہر کے ملکوں میں تو بہت سخت کارروائیاں ہوتی ہیں ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ، کیونکہ یہ ایک بڑا فینومینا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پیکولر نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، باہر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کم از کم بڑا واضح میسیج دیا گیا۔ ایک اور بات وہ یہ کہ کم از کم یہ جو بیانیے کی سطح پر اب وہ متحرک ہوں گے، اور آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ پہلی پریس کانفرنس اس طرح کی نہیں ہوگی، آپ دیکھیں گے بڑی فریکوینٹلی مزید پریس کانفرنسز ہوں گی، اور یہ سوچا گیا ہے کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی جس کو کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا، فیک نیوز، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جو آرمی چیف کے خلاف مہم چل رہی ہے، اس کا پراپر نیریٹو کے ذریعے جواب دیا جائے گا، اور وہ بھی ایک عزم استحکام کی طرح کا ایک آپریشن ہی ہوگا کہ کمپریہنسو جواب ہوگا اس کا، یعنی 5th جنریشن کے بعد ایک 6th جنریشن وار شروع کی جائے گی۔ اچھا، ایک نقطہ تھا جو تھوڑا سا ورنگ کہنا چاہیے۔ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے شاید کہیں مینشن کیا کہ 9 مئی کے ملزموں کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو اس سے تو گمان یہ لگتا ہے کہ صرف سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، عدالتوں کی طرف بھی کچھ توجہ نہیں ہوگی۔ عدالتوں کی طرف دیکھیں، یہ آرمی کا کام تو نہیں ہوگا، لیکن وہ انہوں نے جس طرح کی بات کی اس میں ایک گلا تھا، اور یہ گلا پہلی دفعہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی گلا کر چکے ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، پراپر تعاون نہیں کر رہی، اور جو 9 مئی کے انوالو تھے لوگ، اور آج انہوں نے بڑی زبردست بات کی
کہ جب 9 مئی ہوا اور فوج نے گولی نہیں چلائی, لوگوں نے روکا نہیں, تو یہ کہا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. جی آپ نے گولی کیوں نہیں چلائی, آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اب جب بنوں میں یہی بات ہوئی تو اب وہ کلیئر ٹرمز میں آرڈر ہیں فوج کو کہ اپنا دفاع کریں, اور یعنی کہ ظاہر ہے جہاں دہشت گردی آ رہی ہے, جہاں پہ سوئسائڈ اٹیک ہوا ہے, اسی جگہ پر دوبارہ حملہ ہوا, اسی جگہ کچھ دیوار بن رہی تھی, کچھ شامیانے لگے ہوئے تھے, ان کو توڑا گیا, شامیانوں کو ویڈیو میں دکھایا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والی بات ہوگی, 9 مئی کے ملزمان کو اگر سزا ملتی تو یہ والا جرت کوئی نہ کرتا کہ کینٹ میں, عام طور پہ ہم نہیں دیکھتے کہ کینٹ میں اس طرح اٹیک کیا جائے, وہاں پہ لوٹ مار کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے, اور یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے گلا اور شکوہ ہے. اگر اس حوالے سے کچھ ہوگا تو حکومتی سطح پہ میرے خیال ہے کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے, کوئی اور بات چیت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کوئی واضح اشارہ تو نہیں دیا, لیکن یہ ایک آپ کا اشارہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے عدلیہ کی طرف ایک شکوہ کیا کہ جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا. اچھا, کوئی آپ کو سینس آف ارجنسی لگی یا ایسے کہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک دیئر ٹائم, یا کوئی ارجنسی ہے کہ ہم اگلے چند دنوں میں کچھ طبلِ جنگ بجتے دیکھیں گے, گھمسان کا رن پڑتے دیکھیں گے, کوئی بڑی تبدیلیاں, بڑا کریک ڈاؤن, بڑا آپریشن, اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ وقت ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ سینس آف ارجنسی ہے. یہ پریس کانفرنس بھی اس میں تھی, اس کی لینگویج آپ نے خود کہا کہ سخت تھی اور نظر آ رہا تھا ڈیجیٹل دہشت گردی. اب دیکھیں کہ فوج کے کو کیا کیا مسائل سامنے ہیں. ان کے نوجوان روز شہادتیں دے رہے ہیں, انہوں نے کہا 22,000 آپریشن ہو چکے ہیں, ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں آپریشنز ہوتے ہیں کائنیٹک سطح پر جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ زمینی آپریشن ہو رہے ہیں, فوجی آپریشن ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم روز کر رہے ہیں, مگر دہشت گردی کا افریج جو ہے وہ سیاسی حکومتیں بھی کام نہیں کر رہی. انہوں نے گلا یعنی صوبائی حکومتوں سے بھی کیا گیا ہے, اور بتایا گیا کہ سی ٹی ڈی کے اہلکار پورے نہیں ہیں, عدالتیں جو دہشت گردی کے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہ نہیں ہیں. ہر روز اگر سینکڑوں آپریشن ہو رہے ہیں, 22,000 آپریشن ہو چکے ہیں ایک سال میں, تو کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی کنوکشنز نہیں ہو رہی, لوگوں کو سزائیں نہیں مل رہی, تو پھر یہ دہشت گردی کا وہ بڑھے گا. تو یہ ارجنسی تو ضرور نظر آ رہی ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ختم ہونی چاہیے, اور جو دوسری دہشت گردی ہے اس کے خلاف ایک منظم مہم شروع ہونی چاہیے جس پہ قومی سطح پر کوئی ایک اتفاق رائے ہو. اچھا, یہ جو فرینکفرٹ میں واقعہ ہوا یا لندن میں جو ایمبیسی پہ واقعات ہوئے جس میں کچھ افغان نیشنل انوالو ہیں, یا افغانستان کے حوالے سے کچھ اس حوالے سے کچھ بات ہوئی؟ نہیں, آج اتفاق سے کہ اس حوالے سے یہ بات نہیں ہو سکی کہ وہ جو پی ٹی ایم کا مظاہرہ تھا جو پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی گئی فرینکفرٹ میں, اس حوالے سے میرے ذہن میں تھا کہ یہ سوال کروں گا, لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا. آج چند ہی سوالات ہو سکے, یعنی کہ 4-5, اور پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ فریکوینسی بڑھائی جائے گی تو اس وجہ سے ساروں کے سوال لینا ممکن نہیں ہوگا, تھوڑے سے سوالات دیے جائیں گے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک بیسیکلی کلیریفیکیشن سی بنوں کی اور ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے ایک عزم کا اظہار کرنا تھا اور عزم استحکام کی وضاحت تھی, تو زیادہ بات نہیں ہوئی. حالانکہ اس حوالے سے ظاہر ہے موقف تو ان کا کلیئر ہے کہ ظاہر ہے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی یا اس طرح کا بیانیہ بنانا اور پاکستان کو اس طرح کا اٹیک کرنا, اس حوالے سے ظاہر ہے ڈپلومیٹک سطح پر بھی میئرز لیے گئے ہیں. پاکستان نے افغانستان سے احتجاج بھی کیا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو روکیں. جرمنی کی حکومت سے بھی کہا گیا کہ آپ پاکستان کے ڈپلومیٹک سٹاف کی اور پاکستان کی پراپرٹی کی حفاظت کی آپ ذمہ داری ہے, تو اس طرح کے کوئی گنڈے آ کے جی وہ پرچم اتار کے چلے جائیں تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے. یہ ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسے اس پر ایک سوشل میڈیا پر بھی بڑا قومی سطح پر ایک پرچم کے حوالے سے ایک جہتی کا اظہار بھی سامنے آ رہا ہے اس کا, اور وہ لوگ اپنے پرچم لگا کے ڈی پیز میں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ پرچم بڑا عزیز ہے اور اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال ہے اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے جن افغان فنڈامنٹلسٹ اور نیشنلسٹ نے یہ کام کیا ہے ان سے, کیونکہ اس سے پاکستانی نیشن کے جذبات کو انہوں نے پرووک کیا ہے, اور نیشنلزم کو, پاکستانی نیشنلزم کو بھی ہوا ملی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین ایسی ہے جو قابل برداشت نہیں. اچھا, اسی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے اب ہر جگہ جہاں کہیں دنگا فساد, اختلاف, لوٹ مار, لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس میں کسی نہ کسی طرح شامل ہو جاتا ہے. انہیں یہ تک احساس نہیں رہتا کہ اس میں آپ بالکل, آپ کو حق ہے کہ کسی حکومت کے خلاف آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ احتجاج کریں. آپ کسی فوج کے کسی شخص کے خلاف, کسی آمر کے خلاف آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ بالکل احتجاج کریں, یہ آپ کے جمہوری آئینی قانونی حق ہے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ایک نسل کو تیار کر کے
پاکستان کے مخالف آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سوچ ایسی لوگوں کو دے دی ہے جو پاکستان مخالف سوچ ہے, جو کہ بہت خطرناک بات ہے. میں ویسے سوچ رہا تھا, دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں. ہمارا سب سے بڑا گلہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ سے, کہ ہمارے ہاں 3 مارشاء اللہ لگے. غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت بڑی غلطی. دنیا میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں یار. امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے, کوئی وہاں پہ نہیں تھے, ایک ملک تباہ کر دیا. امریکنز بھی جانتے ہیں, ساری دنیا بھی جانتی ہے. لوگ جس نے حملہ کیا اس کو گالی دیتے ہیں, امریکہ کو گالی نہیں دیتے. ہٹلر, اس نے ایک پوری دنیا کو تباہ کر دیا. لوگ ہٹلر کو گالی دیتے ہیں, جرمنی والوں سے پوچھے وہ جرمنی کو گالی نہیں دیتے. یہ آپ دیکھ لیجئے مودی نے کیا کیا انڈیا کے ساتھ, کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا. لوگ مودی سے اختلاف کریں گے لیکن انڈیا کو گالی نہیں دیں گے. یہ سہولت پاکستان میں پی ٹی آئی نے یہاں پہ بہم پہنچائی ہے کہ آپ اپنے ملک کو گالی دیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اور یہ سلسلہ روکنا چاہیے. تو وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم کہ حکومتوں کے خلاف ہو سکتے ہیں, آمریت کے خلاف ہو سکتے ہیں, مارشل لاؤں کے خلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے, سبز پرچم کے پاکستان کے ترانے کے خلاف ہے, ان سرحدوں کے خلاف ہے, تو وہ ہی از بیڈلی مسٹیکن. ہاں, اور یہ بیانیہ میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہوگا. میرا خیال فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.